الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کرونا وائرس نے ہم سب کو جس پریشانی اور مصیبت میں مبتلا کر دیا ہے اور پورے عالم کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے، یہ وبائی امراض، کیوں ہم ان امراض کا شکار ہوتے ہیں اور ان وبائی امراض سے، ان مصیبتوں اور پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ دراصل یہ وبائی امراض یا یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں اور یہ تکلیفیں جن کے اندر ہم مبتلا ہوتے ہیں، یہ ہمارے ہی اعمال کا نتیجہ ہے۔ ہم اگر اچھے اعمال کریں، نیکی کے کام کریں، اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرمانبرداری اختیار کریں تو ہم ان تمام کے تمام وبائی امراض سے محفوظ رہیں گے۔ لیکن اگر ہم برائیوں کے اندر ملوث ہو جائیں، اگر ہم برائیوں کا ارتکاب کرنے لگ جائیں تو یہ تمام مصیبتیں، یہ پریشانیاں، اللہ رب العالمین یہ تمام کی تمام چیزیں ہم پر نازل فرمانا شروع کر دیں گے۔ آج دیکھیں کہ تمام کے تمام لوگ، مسلمان غیر مسلم بھی، جس قدر برائیوں کے اندر ملوث ہے، بے حیائی عام ہو چکی ہے، دھوکہ دہی عام ہو چکی ہے، فتنے مختلف ہم برپا کرتے ہیں، ہم دین کی دعوت، دین کی تبلیغ، دین کی اشاعت کے بجائے دین کے کاموں کے اندر نہیں آتے، ہم اللہ رب العالمین کی فرمانبرداری اختیار نہیں کرتے۔ ہم خوش ہوتے ہیں کہ جب ہم کسی کا مال کھائیں، ہم اپنے بھائی کی غیبت کرتے ہیں، زنا کے اندر مبتلا ہے، شراب نوشی ہمارے درمیان عام ہو چکی ہے۔ یعنی ہم اس قدر برائیوں کے اندر، گناہوں کے اندر ملوث ہیں، اس قدر گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہیں کہ آج اللہ رب العالمین کی طرف سے وبائیں ہم پر نازل ہو رہی ہے۔ تو عزیزوں، یہ جو یہ وبائی مرض کرونا وائرس جس کا آج ہم سب شکار ہیں، یہ دراصل اسی لیے ہے کہ ہم گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ یہ جو قرآن کریم کی آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ جو کچھ انسان اپنے ہاتھ سے کرے اسی کے نتیجے میں انسان گناہوں کے اندر، مصیبتوں کے اندر، پریشانیوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور اس مرض سے اور مصیبتوں اور پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کا، نجات حاصل کرنے کا ایک راستہ تو یہ ہے کہ ہم احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ لیکن احتیاطی تدابیر سے بڑھ کر جو راستہ ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں ملتا ہے وہ یہ کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کسی بھی تکلیف میں، مشقت میں مبتلا ہوتے تو فوراً اللہ رب العالمین کی طرف رجوع فرماتے۔ اگر کہیں قحط سالی پڑ جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر کسی دور میدان میں چلے جاتے اور نماز استسقاء کا اہتمام کرتے، اللہ کے حضور گڑگڑاتے، دعائیں مانگتے۔ اگر کسی اور پریشانی کے اندر مبتلا ہو جائے تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا عمل یہی ہوتا۔ سورج گرہن کا معاملہ ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، استغفار کا اہتمام کیا جائے، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگی جائے۔ تو عزیزوں، یہ کرونا وائرس اور اس طرح کے وبائی امراض، ان سب سے بچنے کا، ان سے دور ہٹنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ آئیں۔ جو شخص بے حیائی کے اندر مبتلا ہے وہ بے حیائی کو چھوڑ دے، جو شخص شراب نوشی کے اندر مبتلا ہے وہ شراب نوشی کو چھوڑ دے۔ جس نے اپنے بھائی کا مال کھایا ہے، جس نے اپنے بھائی کا مذاق اڑایا ہے، جس نے اپنے بھائی کی غیبت کی ہے، جو جھوٹ کے اندر مبتلا ہے، جو ناپ تول کے اندر کمی کر رہا ہے، تمام کی تمام برائیوں کو ہمیں چھوڑنا ہوگا اور محض ایک اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ کر واپس آنا ہوگا۔ آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کریں، اس کے سامنے گڑ گڑائے، اس کے حضور حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی بخشش مانگے اور اس سے اس بات کا اقرار کرتے ہوئے کہ اللہ، ہم سے جتنے بھی گناہ سرزد ہوئے، اے اللہ، ہم نے اگر اپنے والدین کی نافرمانی کی، اگر کسی کو دھوکہ دیا، کسی کا مال کھایا، یا اللہ ہمارے جتنے بھی سیاہ اعمال ہیں ہم ان کی بخشش چاہتے ہیں، یا اللہ ہماری مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ جب ہم اپنے رب سے دعا کریں گے،
सच्चे दिल से दुआ करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन वबाई अमराज से महफूज फरमा देंगे। एक आंसू भी अगर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर बहा दे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा है कि वो गुनाहों को बख्श देता है, वो मग़फ़िरत फरमा देता है। और अगर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ अपने दिल के अंदर पैदा कर दें तो फरमाया कि वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा, और एक आयत पे यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा, कि जो अल्लाह का खौफ अपने दिल के अंदर पैदा कर ले, उसका तक़वा इख्तियार कर ले, उसकी तरफ पलट आए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए मुसीबतों और परेशानियों से निकलने का रास्ता बना देते, उसके लिए मामलात आसान फरमा देते। और अज़ीज़ों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की सुन्नत है कि वो रोज़ाना रात के आखिरी पहर में दुनिया के आसमान पर आते हैं और चीख चीख कर लोगों के सामने, पुकार पुकार कर लोगों के सामने ये बात कह रहे होते हैं कि क्या कोई है जो अपनी मग़फ़िरत करवाए, मैं उसकी मग़फ़िरत कर दूँ। क्या कोई है जो अपनी किसी चीज़ का मुतालबा करे, मैं उसे वो चीज़ अता करूँ। जो अपने गुनाहों को बख्शवाए, मैं उसके गुनाहों की बख्शिश करूँ। अज़ीज़ों, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जिस तरह हम इस वबाई मर्ज़ के अंदर मुब्तला है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ पलट आए, उसे एक ज़ात की इबादत, उसकी बंदगी, उसकी ग़ुलामी इख्तियार करें, तभी हम इस मुसीबत से महफूज हो पाएंगे। इसके अलावा कोई और रास्ता, एक तो ये कि हम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, और सबसे बेहतर रास्ता कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ रुजू करें, तौबा और इस्तिग़फ़ार करें, अपने गुनाहों की बख्शिश मांगे। मैं इन अल्फाज पर इत्तिफ़ा करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि वह हमें इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।